السلام علیکم دوستو، اس قصے کے آغاز میں وانس اور نیمان عثمان کو تلاش کر رہے تھے۔ وانس کہہ رہا تھا، آخر یہ عثمان جا کہاں سکتا ہے، ہم اسے بھاگنے نہیں دیں گے، ڈھونڈو اس کو۔ یہ سن کر کچھ سپاہی عثمان کے پیچھے جانے لگتے ہیں۔ نیمان کہتا ہے، ہم بہت جلد عثمان کے خون کی بو سونگھیں گے گورنر۔ اتنے میں سپاہی واپس آ جاتے ہیں۔ وانس کا کمانڈر کہتا ہے، ہم نے ان کا راستہ تلاش کر لیا ہے، وہ اس طرف گئے ہیں۔ وانس کہتا ہے، وہ ہماری طاقت کو تقسیم کرنے کے لیے جنگل میں بکھر جاتے ہیں، ہم اس طرف چلتے ہیں۔ جس کے بعد وہ دو مختلف راستوں کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں۔ دوسری طرف اسری گل اپنے سپاہیوں کے ساتھ جنگل میں آ گئی تھی۔ اتنے میں اس کی ساتھی خاتون وہاں پر آ جاتی ہے۔ اسے دیکھ کر اسری گل کہتی ہے، کیا تم نیمان کی قرارگاہ میں گھس گئی؟ خاتون کہتی ہے، میں صرف گھسی نہیں ہوں بلکہ میں اب نیمان کے خدمت گزاروں میں شامل ہوں۔ یہ سن کر اسری گل مسکراتے ہوئے کہتی ہے، بہت اچھے، تو تم نے نیمان کا اعتماد حاصل کر لیا۔ اس کے بعد اسری گل اس کی طرف ایک شیشی پھینکتی ہے اور کہتی ہے، آج رات یہ معاملہ ختم ہو جانا چاہیے۔ پہلے تم نیمان سے وہ مہر حاصل کرو گی اور جس کے بعد تم اس کا خاتمہ کر دو گی۔ دوسری طرف ینی شہر میں اک تیمور الججک سے کہہ رہا تھا، میں بہت ڈر گیا تھا کہیں تمہیں کچھ نہ ہو جائے۔ الججک کہتی ہے، میں بھی بہت ڈر گئی تھی کیونکہ میں اپنے بچے کی حفاظت نہیں کر سکی تھی، لیکن میں جانتی تھی کہ تم ضرور آؤ گے۔ پھر اک تیمور مسکراتے ہوئے کہتا ہے، ہمارا بچہ ہوگا لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ لڑکی ہوگی، وہ اپنی ماں کی طرح نظر آئے گی اور اپنی ماں کی طرح بہادر ہوگی۔ الججک کہتی ہے، مجھے ایسا نہیں لگتا ہے بلکہ اک تیمور جیسا بہادر بیٹا پیدا ہوگا۔ اک تیمور کہتا ہے، الججک تم نے مجھے دنیا دے دی۔ جس کے بعد وہ اپنے پاس سے نکال کر دو جھمکے اسے دیتا ہے۔ اتنے میں باہر ڈھول بجنے لگتا ہے تو اک تیمور باہر کی طرف جاتا ہے۔ باہر عثمان کا گھوڑا مرکزی دروازے سے اندر آ رہا تھا۔ یہ دیکھ کر بالا بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے۔ پھر بالا گھوڑے کے قریب آ کر پوچھتی ہے، کیا ہوا ہے؟ گھوڑا زور زور سے رونے لگتا ہے۔ پھر بالا سمجھ جاتی ہے کہ کوئی مسئلہ ہے۔ وہ سپاہیوں سے کہتی ہے، سپاہیوں، اپنی تلواریں تیار کرو اور سارے سپاہیوں کو خبر کر دو، ہم عثمان کو تنہا نہیں چھوڑیں گے، وہ مشکل میں ہیں۔ اتنے میں اک تیمور بھی وہاں پر آ جاتا ہے اور کہتا ہے، میں بھی آپ کے ساتھ جاؤں گا چچی۔ جس کے بعد وہاں سے ایک قافلہ عثمان کو تلاش کرنے کے لیے روانہ ہونے لگتا ہے۔ دوسری طرف عثمان سارور صاحب کے ساتھ ان کے قبیلے پہنچ گیا تھا۔ عثمان اس کا شکریہ ادا کرتا ہے۔ پھر سارور صاحب بلند آواز میں کہتے ہیں، ہمارے 7 زخمی ہیں، فوراً حکیموں کو بلاؤ۔ اس کے بعد عثمان بلند آواز میں قبیلے کے لوگوں کو کہتا ہے، تلوار تھامنے والا ہر شخص آ جائے، ہم آ تو گئے ہیں اور اپنے ساتھ مصیبت بھی لائے ہیں، اب ہر شخص دفاعی نظام قائم کرے۔ سارور صاحب، آپ کے پاس جو بھی تلواریں، ڈھالیں اور جو بھی ہتھیار کی چیزیں ہیں وہ لے آئیں، اب یہ قبیلہ نہیں بلکہ ترکوں کا آخری قلعہ ہے۔ سارور کہتا ہے، جیسے آپ کا حکم۔ اس کے بعد قبیلے کے لوگ احتیاطی تدابیر کرنے لگتے ہیں تاکہ نیمان اور وانس کے حملے سے محفوظ رہ سکیں۔ اتنے میں عثمان ایک چھوٹے سے بچے کو دیکھ کر پوچھتا ہے، بیٹا آپ کہاں جا رہے ہو؟ بچہ کہتا ہے، آپ نے کہا ہے کہ تلوار تھامنے والا ہر شخص آ جائے، لیجئے میں آ گیا۔ عثمان کہتا ہے، نہیں بیٹا، تم لوگوں کے لیے ہم مٹی میں جا ملیں گے، تم بڑے ہو کر جانباز بنو گے اور ہمارے ساتھ مل کر ایک جنگجو کی طرح لڑو گے، اب اپنے خیمے میں جاؤ۔ دوسری طرف وانس کا کمانڈر اس کے پاس پہنچ جاتا ہے اور اسے بتاتا ہے کہ نشانات ایک چھوٹے سے قبیلے کی طرف جا رہے ہیں۔ وانس کہتا ہے، تو عثمان نے ایک قبیلے میں پناہ لے لی ہے۔ نیمان کہتا ہے، انہوں نے اپنی قبروں میں پناہ لی ہے۔ پھر نیمان کہتا ہے، نوکرو، عثمان نے جہاں پر پناہ لی ہے اس قبیلے کو تباہ کر دو۔ اتنے میں وانس کہتا ہے، رکو نیمان، ہم عثمان کو دوبارہ بھاگنے کا موقع نہیں دیں گے۔
عثمان نے قبیلے میں پناہ لی ہے تو یقیناً اس نے کوئی منصوبہ بھی بنایا ہوگا۔ جنگل میں جو سپاہی پھیلے ہوئے ہیں انہیں واپس آنے دو، پھر ہم اس قبیلے کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے۔ آج عثمان اپنا نصیب بدل نہیں پائے گا۔ دوسری طرف قبیلے میں انتظامات جاری تھے اور بحران ایک گرم لوہا عثمان کے زخم پر لگا رہا تھا تاکہ خون رک جائے اور زخم ٹھیک ہو جائے، پھر بحران اس پر پٹی باندھ دیتا ہے۔ دوسری طرف اورحان سپاہیوں کو کہہ رہا تھا راستہ بند نہ کریں، اگر ایسا کیا تو وہ قبیلے میں داخل ہونے کا کوئی دوسرا راستہ نکال لیں گے، تھوڑا سا تنگ راستہ چھوڑ دیں۔ پھر عثمان کا بیٹا اورحان سارور صاحب سے پوچھتا ہے آپ کو جو ہم نے بارود دیا تھا وہ کہاں ہے؟ سارور صاحب کہتے ہیں وہ ہمارے پاس محفوظ ہے اورحان صاحب۔ پھر اورحان کہتا ہے ہم داخلی راستے کی پوری طاقت سے حفاظت کریں گے اور جیسے ہی ہمارا نشانہ ٹھیک لگے گا وہ سب جل کر راکھ ہو جائیں گے۔ یہ سن کر عثمان کہتا ہے شاباش بیٹا، ہم کسی نہ کسی طرح دفاع ضرور کریں گے۔ پھر سارور صاحب کہتے ہیں ماضی میں آپ نے ہمارے قبیلے کو چھوٹا نہیں سمجھا، ہتھیار فراہم کیے، بارود دیا، اور اب ہمیں اس سب چیزوں کی سمجھ آ رہی ہے۔ عثمان کہتا ہے ہم اس جگہ کو نہیں چھوڑیں گے، دفاع کریں گے اور حفاظت کریں گے۔ اب یہ ترکوں کا آخری قلعہ ہے۔ دوسری طرف بالا کا قافلہ جنگل میں پہنچ چکا تھا اور ان کو کچھ نشانات بھی مل گئے تھے، تو یہ دیکھ کر سب آگے بڑھ جاتے ہیں اور یہاں اس قصے کا اختتام ہو جاتا ہے۔